السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ محترم بھائیو، یہ جو سورۃ العصر ہے، اس میں اللہ رب العالمین نے عصر کے وقت کی قسم اٹھائی ہے۔ ایک تو یہ عصر کا وقت فرشتوں کی ڈیوٹیاں تبدیل ہونے کا وقت بھی ہے کہ جن فرشتوں کی ڈیوٹیاں لگائی جاتی ہیں زمین پر اور پھر اس کی جگہ دوسرے آ جاتے ہیں، یہ ایک نظام ہے اللہ رب العالمین کا۔ پھر آپ نے دیکھا ہوگا کہ عصر کا وقت جب گزر جاتا ہے، نماز ہو جاتی ہے، تو اگلا وقت بڑی تیزی کے ساتھ سورج کے غروب ہونے کی طرف چلا جاتا ہے۔ یعنی وہ دعوت دے رہا ہے انسانوں کو کہ جس طرح یہ سورج طلوع ہوا اور عصر کے بعد یہ فوری جلدی غروب ہو گیا، اسی طرح ایک دن انسان کی زندگی کا سورج بھی غروب ہو جائے گا۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کی جو عمر ہے، اوس عمر، وہ 60 سے 70 برس ہے۔ پہلی امتوں کی عمریں بہت زیادہ تھیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کا قرآن مجید کے اندر ذکر آتا ہے کہ 50 کم 1000 برس ان کی کل عمر ہے، یا ان کی یہ تبلیغ کا وقت ہے، لیکن 950 برس انی دعوت قومی لیلا و نہارا، صبح و شام وہ لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے رہے۔ تو اس امت کی عمر 60 سے 70 سال۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جس بندے کو عمر لمبی مل گئی، لمبی عمر مل گئی، اور اس نے اس لمبی عمر میں نیکی کے کام کر لیے، اللہ کی تسبیح زیادہ کر لی، اللہ کی عبادت زیادہ کر لی، قرآن پاک کی تلاوت زیادہ کر لی، یعنی اس کو موقع مل گیا زیادہ عبادت کرنے کا، تو وہ اللہ کی زمین پر سب سے بہترین آدمی ہے۔ اور فرمایا ایک شخص ہے، اس کو وقت ملتا ہے تھوڑا زیادہ لمبا، اس کو بھی لمبا ہی ملا ہے، 90-95 سال تک اس کو وقت مل گیا ہے، لیکن اللہ اکبر برائیاں نہیں اس نے چھوڑی۔ آتا نا ایک روایت میں کہ 3 بندے ہوں گے، ان کی طرف اللہ تعالیٰ رحمت کی نظر سے نہیں دیکھے گا، اور ان میں سے ایک لفظ کیا بولا؟ شیخ الزان، بوڑھا ہو گیا ہے، بدکاری سے باز نہیں آتا، بوڑھا ہو گیا ہے، شرارتوں سے باز نہیں آتا، غیبتوں سے باز نہیں آتا، عمر ڈھل چکی ہے، عبادت کی طرف نہیں آتا، زندگی اللہ تعالیٰ کی بغاوت کی طرف اس نے ساری لگا رکھی ہے، عمر لمبی ملی ہے۔ فرمایا یہ زمین میں سب سے بدترین آدمی ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے لمبی عمر عطا فرمائی، لیکن اس نے اس کو ضائع کر دیا، برباد کر دیا۔ یہ وقت میرے بھائیوں ہمارے پاس اللہ کے ہاں حاضری کی تیاری کا وقت ہے۔ 24 گھنٹے اللہ تعالیٰ نے مجھے روزانہ زندگی کے دیے، تو 24 گھنٹوں میں سے میں نے مخلص ہو کر اخلاص کے ساتھ اللہ کو ان میں سے کتنا وقت دیا؟
کہ جس میں میں اللہ کے دین کو سیکھ سکوں، اللہ کے دین کو لوگوں کو سکھا سکوں، اللہ کی مخلوق کی خدمت کر سکوں، کسی یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھ سکوں، کسی مسکین کو کھانا کھلا سکوں، ہمسائے کے دکھ درد میں کام آ سکوں۔ کیونکہ صرف عبادات، تسبیحات، ذکر، اذکار تک محدود نہیں ہے اسلام معاشرے بناتا ہے، تہذیبیں قائم کرتا ہے، جینے کے گر اور اسلوب سکھاتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے یہ اسلام جیسی ہمیں ایسی نعمت عطا فرمائی ہے کہ جس میں عمل تھوڑا ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ اجر بہت زیادہ دے دیتا ہے۔ اگر ہم اپنا سکرین ٹائم دیکھیں موبائل کا تو گھنٹوں میں ہوگا، اور وہاں قدر و قیمت یہ دی جا رہی ہے کہ اگر کوئی بندہ خلوص دل سے عبادت کی نیت سے، یہ نہیں کہ روایتی طور پر کسی چیز کو دیکھ کے، اعلیٰ خوبصورت چیز کو دیکھ کے کہہ رہا ہے سبحان اللہ، تصور اس کا یہ ہے کہ میں اللہ کی پاکی بیان کر رہا ہوں، تو سبحان اللہ اور یا الحمدللہ ان دونوں میں سے کوئی ایک لفظ بولتا ہے، اللہ رب العالمین زمین اور آسمان کا خلا اس بندے کے لیے نیکیوں سے بھر دیتے۔ یعنی ہر نماز کے بعد ہمیں حکم ہے، اذکار میں سبحان اللہ الحمدللہ دونوں ہی آتے ہیں۔ تو 5 وقت کی نماز، اس کی پابندی کرنا اور اس میں جو اذکار آتے ہیں ان کو پڑھنا، آپ دیکھیے کہ یہ جو وقت اللہ کے راستے میں لگ گیا یہ کتنی قدر و منزلت والا ہے۔ پھر ایک روایت میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص ایک دن یا ایک رات اللہ کی راہ میں گزارتا ہے، یعنی وہ اپنے کاروبار سے، اپنی مصروفیت سے وقت نکال کر اللہ کے راستے میں وہ جہاد میں چلا جائے، وہ متاثرین اسلام کی مدد کے لیے چلا جائے، وہ تبلیغ اسلام کے لیے چلا جائے، وہ اسلام کی سربلندی کا کوئی کام ایک دن یا ایک رات اللہ کے ہاں وقف کرتا ہے، ما الدنیا و ما فیہا، اس ساری دنیا میں جو کچھ ہے وہ اس بندے کو مل جائیں، دنیا کے سارے خزانے مل جائیں، وہ اتنے کارآمد اور افضل نہیں ہیں جو اجر اور ثواب اس رات کا ہے، اس دن کا ہے جو بندے نے اللہ تعالیٰ کے راستے میں دیا۔ تو میرے محترم بھائیو، اللہ تعالیٰ کہتا ہے تیاری کر لو، ان الانسان لفی خسر، انسان تو خسارے میں جا رہا ہے۔ بچے گا وہ آمنو، ایمان کے ساتھ، وعامل الصالحات، جو نیک اعمال کی طرف آگے بڑھے گا۔ پھر بچے گا وہ جو وقت نکال کر دعوت حق کے لیے، اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے، زمین پر اللہ کے بندوں کو اللہ کے ساتھ جوڑنے کے لیے، تعلق اللہ کے ساتھ استوار کرنے کے لیے اپنا وقت لگاتا ہے۔ اس راستے میں اسے اپنوں بیگانوں، دائیں بائیں، آگے پیچھے، ہر طرف سے اس کو مصائب کا، تکلیفوں کا، مختلف چیزوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ جب یہ ان چیزوں کے سامنے رکھ کے صبر کے دامن کو پکڑے گا، اللہ رب العالمین اعلان کر دے گا تو میرا وہ بندہ ہے جو خسارے سے بچ گیا ہے، تو میرا وہ بندہ ہے جو کامیاب ہو گیا۔ تو میرے محترم بھائیو، آئیے ہم روزانہ کی بنیاد پر خود احتسابی کا نظام قائم کریں۔ روزانہ سونے سے پہلے اپنا احتساب کریں کہ آج سارا دن اور ابھی بستر پر جانے تک میں نے دن کیسا گزارا ہے، میری زبان نے کتنی نیکیاں کی ہیں، کتنی غلطیاں کی ہیں، میرے کانوں نے کتنی اچھی باتیں سنی ہیں، کتنی گندی باتیں سنی ہیں، میرے قدم کتنے اچھے راستے پہ چل کر گئے ہیں، کتنے گناہ کے راستے پہ چل کے گئے ہیں۔
لہذا روزانہ کی بنیاد پر ہمیں اپنا احتساب کرنا چاہیے، اور اگر کمی نظر آ رہی ہو تو اللہ سے وعدہ کر کے سونا چاہیے، یا اللہ جو اگلا دن آئے گا وہ آج کے دن سے اور زیادہ تیرے قرب والا اور تیری خوشنودی والا ہوگا۔ تو میرے محترم بھائیوں، زندگی یہ ہے کہ بندہ اللہ کی زمین پر رہے اور وہ اعمال کی طرف آگے بڑھے جس سے اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل ہو، جس سے اللہ راضی ہو، تو یہ کامیابی کا راستہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کامیابی کے راستوں پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔